اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دھرتی میں، اس دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ایک انسانوں کو، ایک جنات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی جو چابیاں ہیں وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے جب نکلتا ہے مسجد کے طرف آتا نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک قدم پر ایک درجہ جنت میں اللہ بلند کرتا ہے۔ اب گھر سے لے کر مسجد تک جتنے بھی قدم ہوں گے اتنی اللہ اس کو نیکیاں دے گا، جتنے بھی قدم ہوں گے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف فرمائے گا، جتنے قدم ہوں گے اتنے درجات اللہ جنت میں بلند کرے گا۔ پھر وہ بندہ مسجد میں آ کر کھڑا ہو کر، مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی جب صدا لگاتا ہے، اللہ آسمانوں پر فرشتوں میں کہ ہاں اللہ فخر کرتا ہے اسی انسان پر، فرشتوں کو بلاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو کہ یہ خون ریزہ کرے گی، چوری کرے گی، زنا کرے گی، ڈاکہ ڈالے گی، لوگوں کا خون بہائے گی۔ آئے دیکھو اللہ اکبر کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آخر اس کو کس نے برانگیختہ کیا، کس چیز نے اس کو ابھارا؟ قد علم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنا گھرم بسترا بھی چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے بال بچے چھوڑ لے، اب آ کر اللہ اکبر کے نام پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ قد علم عبدی ان لہ ربن، بندے کو پتہ تھا اس کا ایک رب ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر بندہ مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے، اللہ ملائکوں کو کہتا ہے دیکھیں اس بندے نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھیں بندے نے میری رحمت کو بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو بندے نے میری بڑائی کو بیان کیا، میری کبرائی کو بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اس پیشانی کو آپ نے ہی پیدا کیا ہے، یہ پیشانی آپ کی ہی آگے جھکے گی، کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گی، اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے، عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے اے اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے، یہ بندے کی جو یہ آیت پڑھی ہے، یہ آیت آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، آدھی میری ہے۔ کہتا تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا۔ اب یہ بندہ جو بھی چیز مانگے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ تو بندہ پھر دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو نماز میرے محترم دوستو مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ وہ اللہ سے براہ راست کچہری کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کسی نے صدر وزیر اعظم سے کچہری کر کے آ گیا، باتیں کر کے آ گیا،
تو آ کر خوش ہو کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نے صدر سے بات کر کے آیا ہوں، میں نے وزیر اعظم سے بات کی، کچہری کی ہے، میں نے ایم پی اے ایم این اے سے بات کر کے آیا ہوں، کچہری کر کے آیا ہوں، باتیں کر کے آیا ہوں، پھر اپنی تصویریں دکھاتا ہے۔ لیکن وہ غریب بندہ جس کے گھر میں ایک وقت کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے، کچے گھر میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ 5 وقت نمازی ہے تو اپنے محبوب خدا سے براہ راست ڈائریکٹ کچہری کرتا ہے۔ آج کل ہم نماز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المریم کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، جس نے نمازوں کو ضائع کیا۔ مطلب کیا؟ اذانیں آ رہی تھی، ہم گھروں میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے تھے، گھروں میں بیٹھ کر کے موبائلیں چلا رہے تھے، ہم گھر میں بیٹھ کر کے اپنے مذاق مستی میں لگے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اضاعوا الصلاۃ، ہم نے نمازوں کو جان بوجھ کر کے ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے پیچھے چل پڑے، دل کے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن غیا جہنم کے وادی کے اندر پھینکا جائے گا۔ غیا ایک ایسی جہنم کی وادی ہے کہ اور جہنم کی وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اس غیا کی وادی کے کنارے پر کوئی کھڑا ہو کر ایک پتھر جب اس کے کنارے پر پھینکتا ہے، 70 سال کے بعد وہ پتھر تہہ تک پہنچے گا۔ یہ وادی صرف فقط و فقط بے نمازی کے لیے بنائے گی۔ آؤ اللہ کی طرف، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے آپ لوگوں عطا فرمائے، آ جاؤ ابھی نماز کی عادت ڈال دے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ 5-6 مہینے مسلسل نماز پڑھیں، مسلسل بلا ناغہ، تو آپ کو نماز پڑھنے کی ایک عادت بن جائے گی، پھر آپ کو نماز پڑھے بغیر چین سکون نہیں آئے گا۔ اگر آپ قبر کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کے گھر میں برکت دیکھنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا روح اب میرا جو جان ہے، جسم سے جان، وہ آسانی سے نکل جائے، نماز کی پابندی کر، اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے نا، سب سے محبوب چیز اللہ پاک کی وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ لے کر ہمارے لیے، امت کے لیے لائے تھے۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول اسے کم کروا کے 5 کر دی۔ اللہ نے فرمایا میں نے تقدیر کے اندر 50 نمازیں لکھ دی ہیں، اب میرا بندہ، تیری امت کا بندہ کوئی 5 وقت میں پڑھے گا، نماز پابندی سے 5 وقت پڑھے گا، میں اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب دے دوں۔ تو میرے محترم دوستو، آؤ اللہ کی طرف سے نماز کی پابندی کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم قیامت کے دن جب ہم مر جاتے ہیں، ہمیں قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب ہمیں قبر کے اندر ڈال کر کے رشتہ دار مٹی اوپر ڈال کر کے دفنا کر کے جب واپس پلٹتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان رشتہ داروں کی جوتیوں کی آواز وہ مردہ سنتا ہے، روح آ جاتی ہے، پھر سوال کیا جاتا ہے من ربک کا، ما دینک کا، من رسولک کا، آپ کا رب کون، آپ کا رسول کون، آپ کا دین کیا ہے؟ جب وہ سوال کا جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور جو میرا رسول جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انسانوں کا جواب دے دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اگر نماز ٹھیک نکلی، اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کو عرض کریں گے، ملائکہ کہیں گے اللہ یہ بندہ ایک آیا ہے، نماز کا پابند تھا اور عبادتیں نہیں ہے، نہ اس نے زکوٰۃ ادا کی، نہ اس نے حج ادا کیا، نہ اس نے اور کوئی اچھے کام کیے، فقط نماز کا پابند تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا نماز مجھے محبوب چیز تھی، اس نے نماز کی پابندی کی لہٰذا قبر کے اندر ایک کھڑکی کھول دو، کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی ہوا اس کے اندر آتی رہے گی، یہ سو جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب اپنے قبروں سے وہ اٹھے گا تو کیا فرمائے گا لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحیٰ، یا ہم صبح کے ٹائم قبر پر ٹھہرے، یا صبح کے ٹائم اتنا ٹائم ہم ٹھہرے، ہمیں کس نے نیند سے جگا دی۔ لیکن اگر اس کی نماز صحیح نہیں نکلی، نماز اور ساری عبادتیں تھیں، نماز نہیں تھی، اللہ پاک کے ہاں جائیں گے۔ اللہ ایک بندہ آیا ہے جس کی نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے، وہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا،
اللہ پاک فرمائے گا اور عبادتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، لہٰذا جو قبر کے جو اطراف ہوں گے وہ آپس میں مل جائیں گی، اس کے ایک پسلی دوسری پسلی ساتھ آپس میں اس طرح مل جائے گی۔ تو قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کریں۔ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو نماز کی پابندی